رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یدع ولا یودع کل مجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولنعت موجود والوقت محدود فطر الخلائق بقدرتہ نشرح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم اللہم صلی علی محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. برادران عزیز، عزاداران امام سید الشہداء، قابل قدر سامعین، خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو جینے کا سلیقہ عطا کیا، وہ کتاب کہ جس نے ہم کو زندگی کی معرفت سے روشناش کرایا، وہ کتاب جس نے ہم کو اخلاقیات کا درس دیا. اگر یہ کتاب اور صاحبان کتاب نہ ہوتے تو ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو بالکل گمنام بنا چکے ہوتے. یہ تو اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ ہے اور اہل بیت علیہم السلام کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے درمیان کتاب کو بھی بھیجا اور صاحبان کتاب کو بھی بھیجا کہ جس کے ذریعے ہم کو دنیا کے ہر مسائل پر مکمل عبور اس کتاب اور صاحبان کتاب کے ذریعے ہم کو دنیا کا تمام علوم کے بارے میں پتہ چلا. ایسی مقدس و مطہر کتاب میں وہ پاک پروردگار اہل بیت کی عظمت اور اس کے بعد تمام انسانوں کی خلقت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم کو متوجہ کر رہا ہے کہ پہچانو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے. جس ذکر کی شروعات آج کے 5 روز قبل کی تھی، آج اس کے 6 مرحلے میں داخلے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایسا طیب و طاہر ذکر ہے کہ 6 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوا کہ یہ 5 دن گزر کیسے گئے، 5 دن نکل کیسے گئے. وہ پاک پروردگار اپنی مقدس و مطہر کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو. پھر اس کے بعد تمام عالم انسانیت کی طرف مخاطب ہوا اور تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ،
ہم نے تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے خلق کیا۔ خلق کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں اس کا ٹیسٹ لوں گا، اس کو آزماؤں گا، اس کا امتحان لوں گا۔ یعنی انسان وہ ہے جس کو ہر دور میں امتحان کی منزلوں سے گامزن ہونا پڑے گا، امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہا نبتلی، میں ٹیسٹ لوں گا، امتحان لوں گا۔ کیوں لے گا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس لیے کہ میں نے اس کو سننے جیسی طاقت عطا کی ہے، دیکھنے جیسی قوت عطا کی ہے، اس لیے میں اس کا امتحان لوں گا۔ انا ہدیناہ السبیلا، اس لیے کہ راہ ہدایت میں نے اس کو ماضی میں دکھا دیا، راہ ہدایت میں نے اس کو ماضی میں دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا اما شاکروں و اما کفورا، اب یہ تمہارا اختیاری عمل ہے کہ تم چاہو تو اپنی فطرت کے ذریعے سارا اختیار، دیکھیے وہ پاک پروردگار ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، ہماری ذات سے کتنی محبت کرتا ہے کہ سارا اختیار، کلی اختیار اس نے ہم کو دے دیا اور کہا اب تم چاہو تو اپنی ذات سے فیصلہ کر کے شاکر بن جاؤ، اور تم چاہو تو اپنی ذات سے فیصلہ کر کے کفر اختیار کر لو۔ یعنی اپنی زندگی کو گناہوں کے دلدل میں لے کر کے چلے جاؤ۔ سارا اختیار، ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہمارے ذمہ کر دی، سارا اختیار، ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی، اور یہ بتا دیا کہ پہچانو۔ پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو، عظمت کو پہچانو، بلندی کو پہچانو کہ پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سارا اختیار، کلی اختیار ہر طریقے کا مجھے دے دیا، اور مکمل اختیار کہ تم چاہو تو اپنی زندگی کو نکھار لو۔ کس چیز کے ذریعے؟ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے تم چاہو تو اپنی زندگی کو بلندی پر پہنچا دو۔ کس چیز کے ذریعے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اپنے عمل کے ذریعے سے چاہو تو اپنی زندگی کو معراج پر پہنچا دو۔ دیکھیے، میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انسان ہی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے کردار کو جب اتنا بلند کرتا ہے۔ اہل بیت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، انہی کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہے۔ اہل بیت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، انہی کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم سچی محبت اہل بیت سے کر لیں، سچی محبت اہل بیت سے کر لیں، تو آپ یقین مانیے، اہل بیت سے سچی محبت اگر ہم کر لیں تو سچی محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علی نماز پڑھانے کے لیے مدائن جا سکتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ مدائن جا سکتے ہیں۔ سچی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سچی محبت اپنے دل میں بیٹھا لیں، سچی محبت اپنے دل میں بٹھا لیں، تو علی نماز پڑھنے کے لیے مدائن جا سکتے ہیں، اور 3 دن تک خلیفہ ثانی کا جنازہ وہ اسی مدینے میں پڑا رہا۔ مولا کائنات بھی اسی مدینے میں تھے۔ آپ ذرا سوچئے، جس کی سچی محبت ہوتی ہے، انتقال مدائن میں ہوا، علی مدینے میں ہے، مدینے سے مدائن جا کر کے علی نے نماز جنازہ پڑھا کر کے بتا دیا کہ دیکھو، اگر سچی محبت ہوتی ہے تو محبت کسی چیز، کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ جیسا عاشق ہوتا ہے ویسی سزا دیتا ہے۔ میں نے کہا نا، بولول جا رہے تھے، بارش کا پانی کا چھیٹا پڑا، اس کے عاشق میں کے بس میں تھا کہ اس نے 2 ہاتھ لگا دیا۔ بہلول نے اپنے عاشق سے شکایت کی کہ پالنے والے، اس کے بس میں جو تھا اس نے مجھے سزا دی، اب تیرے بس میں جو ہے تو اسے سزا دے۔ جیسی محبت ہوتی ہے ویسی سزا دی جاتی ہے۔
جس کے اختیار میں جتنا رہتا ہے اس کے عاشق کے اختیار میں 2 ہاتھ مارنا تھا، ان کے عاشق کے اختیار میں مکمل کائنات ہے۔ بہلول جس سے عشق کرتے ہیں اس کے عاشق کے ان کے عاشق بہلول کے عاشق کے اختیار میں مکمل کائنات ہے، ہر انسان کی روح ہے، ہر انسان کو جب چاہے تب اٹھا لے پروردگار، جب چاہے تو زندہ کر دے۔ اس کے عاشق کے ہاتھ میں تھا کہ آ کر کے 2 ہاتھ لگا دیا بہلول کو، 2 جھانپڑ میں لگا دیا، بس اتنا ہی ممکن تھا۔ لیکن نہیں، یہاں یہ ہوا کہ ہاتھ ہی نہیں لگایا بلکہ روح جسم سے پرواز کر گئی۔ بہلول نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس سے جتنی محبت کرے گا، میں نے کہا نا یہ اہل بیت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن اس در پر جو خلوص سے آ گیا، جو خلوص سے اس در پر آ گیا، اس کو وہ بلندی ملی کہ سلمان کیا ہیں، دوسرے مذہب پر تھے، لیکن جب در اہل بیت پر آ کر کے پہچانا، در اہل بیت کو پہچانا تو آ کر کے اس طریقے سے پہچانا کہ کبھی ذرہ برابر شک نہیں ہوا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے عظمت آل محمد پر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ واقعہ یاد آ گیا ہے تو بتا دے رہا ہوں کہ بادشاہ روم نے 6 سوالات بھیجے، اور 6 سوالات بھیج کر کے اور یہ کہا جو ان سوالوں کے جواب دے دے گا لے جاؤ، اور مدینے میں جو جانشین رسول ہے ان سے پوچھو، اگر 6 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو ان کو یہ جو زکوٰۃ ہے، اونٹوں پہ لدے ہوئے زر و جواہرات تھے، یہ ان کے حوالے کر دینا۔ چنانچہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد 6 سوالات جو دیے تھے، پہلا سوال کیا، جو جانشین رسول مسجد میں بیٹھے تھے، کہا دوسرا سوال کیجئے، دوسرا سوال کیا، کہا تیسرا سوال کیجئے، تیسرا سوال کیا، کہا چوتھا سوال کیجئے۔ حد یہ ہے کہ جب کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پائے، ایک بھی سوال کا جب جواب نہیں دے پائے تو پریشان ہو گئے، اور پریشان ہو کر کے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم کو اگر زکوٰۃ دینا ہے تو دے دو، ورنہ یہ سوال کیا۔ لیکن جب بات نہیں بنی، کہا نہیں سوال کا جواب تو دینا ہی پڑے گا، تو دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ ایک مرتبہ ان سے سوال کیا گیا، آپ یہ بتائیے آپ نے ان کے پاس کیوں بھیج دیا؟ کہا یہ وہیں جا کر کے صحیح ہوں گے، ان کا مزاج ذرا تلخ ہے نا، وہیں جا کر کے صحیح ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہاں گئے، انہوں نے وہ بھی نہیں جواب دے پائے۔ ایک مرتبہ وہ جو بادشاہ روم کی طرف سے آیا تھا، اس نے کہا میں کہاں آ گیا ہوں، کیسے شخص کے پاس آ گیا ہوں، کیا یہی جانشین رسول ہے؟ ہمیں تو شک ہو رہا ہے کہ جانشین رسول ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے رسول کے بارے میں جو سنا تھا، ہم نے رسول کے بارے میں جو پڑھا تھا، ہم نے رسول کے بارے میں جو دیکھا تھا، ایسا جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ میں کہاں آ گیا ہوں؟ جیسے ہی کہا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، ایسا جانشین رسول نہیں ہو سکتا، فوراً یہ سوال ذہن میں آیا کہ میں کہاں آ کر کے پھنس گیا ہوں۔ باہر نکلا، ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ جناب سلمان مل گئے۔ کہاں گیا تھا؟ کہا جانشین رسول کے پاس بادشاہ روم نے سوالات بھیجے تھے، ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے گیا تھا، اور جو اگر جواب دے دیتے تو یہ زر و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ زکوٰۃ کی شکل میں ان کے حوالے کر دیتا۔ کہا اچھا چلو ہم تمہیں لے کر کے چلتے ہیں۔ گئے تو کیا دیکھا؟ علی باغ میں مزدوری کر رہے تھے، گرد آلود
اور جسم پر گرد، بالوں میں گرد. ایک مرتبہ اس نے کہا سلمان سے، ہمیں تم کہاں لے کر کے چلے آئے؟ یہ ہمارے سوالوں کے جواب کیا دیں گے؟ یہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ سوال کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا تمہارے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ بچہ دے گا. ایک مرتبہ امام حسن کی طرف اشارہ کیا. امام حسن نے کہا یہ بتا کہ میں تیرے سوالوں کو کس شکل میں تجھے بتاؤں؟ سوال تو بتائے گا یا تیرے بتانے سے پہلے میں اس کا جواب تجھے دے دوں؟ تو حیرت زدہ رہ گیا، پریشان ہو گیا. کہا پھر میں وہاں کہاں گیا تھا؟ کہا تو سمجھ کے تو کہاں گیا تھا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اب آپ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کی صورت ہمیشہ سے بگاڑنے کی کوشش کی گئی. اسلام کی صورت کبھی بنانے کی کوشش نہیں کی گئی. رسول جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے متعدد بار اس کو سنا ہے، لیکن میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے آج جو اسلام کے اوپر بدنما داغ لگ رہا ہے، یہ صرف اہل بیت کے اقوال کو، اہل بیت کی صورت کو تو انہوں نے نقل کیا، سیرت کو نہیں نقل کیا. اگر سیرت نقل کیا ہوتا، اگر سیرت دیکھا ہوتا تو اس طریقے سے یہ گمراہ نہ ہوتے، ادھر ادھر نہ رہتے. رسول جا رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے. ایک بڑھیا لکڑیوں کے گٹھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ لکڑیوں کے گٹھر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہا یہ بوجھ ذرا میرے سر پر اٹھا دو. کائنات کا رسول وہ لکڑیوں کا بوجھ اس بڑھیا کے سر پر اٹھانے لگا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، بوجھ کوئی وزنی چیز اگر کسی کے سر پر رکھی جائے تو اس میں کتنا وقت لگے گا؟ اس وزنی چیز کو اٹھانے میں کتنا وقت لگے گا؟ جو وزنی چیز اٹھا کر کے سیکنڈ، منٹ نہیں، سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. اتنی دیر میں سیکنڈ لگا ہے. اتنی دیر میں رسول نے جیسے ہی بوجھ اس کے سر پر اٹھانا چاہا، فوراً کہا یہ بوجھ تو کافی وزنی ہے، آپ اس کو نہیں لے جا پائیے گا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس بوجھ کو اپنے سر پر لے لیا. کہا یہ میں آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں. اور رسول نے اس بوجھ کو اپنے سر پر رکھا، لکڑیوں کے گٹھر کو اپنے سر پر رکھا، اور اپنے سر پر رکھنے کے بعد اب چلے. سر پر رکھنے کے بعد چلے. چلتے چلتے جب راستے بھر وہ دعا دیتی رہی، اور دعا دیتے دیتے جب رسول اس کے گھر پہنچ گئے، لکڑیوں کا گٹھر اتار دیا. ایک مرتبہ اس نے کہا خدا تمہیں ہر آفت و بلا سے بچائے، خدا تمہارے اوپر کوئی بری نظر نہ لگے. ہر طریقے کے، ہر قسم کی دعائیں دیں. اس کے بعد آخر میں ایک جملہ کہتی ہے، بیٹا دیکھو سرزمین عرب پر محمد نام کا ایک شخص آیا ہوا ہے، اس محمد نام کے شخص سے نہ ملنا، ورنہ یہ جو تمہارا خوبصورت کردار ہے، یہ جو تمہارا خوبصورت اخلاق ہے، دوسروں کی مدد میں تمہارا اخلاق جو کام آتا ہے، تمہارا جو کردار دوسروں کی مدد میں کام آتا ہے، جس کو وہ داغدار بنا دے گی. وہ محمد، اگر تم محمد سے مل جاؤ گے تو محمد تمہارے اس اخلاق کو، تمہارے اس کردار کو داغدار بنا دے گا، دھبا تمہارے اس اخلاق پر دھبا لگا دے گا. ایک بار تو کائنات کے رسول نے محمد بن عبداللہ نے سنا، اور سننے کے بعد عجیب و غریب لہجے میں، عجیب و غریب انداز سے جواب دیا.
وہ محمد آپ کے سامنے موجود ہو تو اب آپ بتائیے کہ اگر وہ محمد آپ کے سامنے موجود ہو تو ایک بار تو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیا آپ محمد ابن عبداللہ ہیں؟ کہا ہاں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہا اگر آپ محمد ابن عبداللہ ہیں تو فوراً مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ ارے آپ کا کردار تو میرے سامنے غلط بنا کر پیش کیا گیا تھا، اب بات سمجھ میں آئی کہ اسلام کو اتنا بدنما داغ جو ہو گیا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ دہشت گردی رسول کے اخلاق سے نہیں لی گئی ہے، یہ دوسروں کے اخلاق سے اسلام میں لا کر کے داخل کر دی گئی ہے۔ اس رسول کے اخلاق میں مذہب بعد میں پوچھا جاتا ہے، مدد پہلے کی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر، فین چلا دیجیے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ رسول کے اخلاق میں، رسول کے اسلام میں، رسول کے دین میں، خدا کے دین میں مذہب، اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کلمہ سن کر کے گولیاں چلائی جاتی ہیں، مذہب پوچھ کر کے گولیاں چلائی جاتی ہیں، یہ رسول کا مذہب نہیں ہے، یہ رسول کا کردار نہیں تھا، یہ رسول کا کریکٹر نہیں ہے۔ رسول کا کریکٹر، رسول کا کردار تو دلوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ اسلام کا کردار تو دلوں پر حکومت کرنے والا تھا۔ اسلام کے اوپر یہ دہشت گردی کی شکل میں AK-47 رکھ کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا ہے، کلمہ پڑھوایا جاتا ہے دل جیت کر کے، دل جیت کر کے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، چوتھے امام کا زمانہ ہے، چوتھے امام کا زمانہ ہے۔ چوتھے امام کے زمانے میں، پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اگر کہیں سے آتے تھے اور کہیں جنگل میں رات ہو جاتی تھی تو وہ ایک اپنا نشان وہاں نصب کرتے تھے، اور یہ نشان وہی نصب کرتا تھا، یہ نشان وہی نصب کرتا تھا جس کو اپنی طاقت اور قوت پر بھروسہ ہوتا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے گا، ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا دفاع کر لیں گے، ہم اس سے اپنے کو محفوظ رکھ لیں گے، اس سے اپنے کو بچا لیں گے اگر کوئی ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ تو چوتھے امام کہیں سے آ رہے تھے، جنگل میں شام ہو گئی، رات ہو گئی۔ جب جنگل میں رات کی تاریکی ہو گئی تو ایک مرتبہ چوتھے امام نے اپنا نشان نصب کر دیا، بھائی ہمارا آپ کا چوتھا امام ہے، انہیں یہ تو تلوار نہ اٹھاتے تھے، تلوار تو اٹھانا بڑی بات، یہ زبان کو حرکت دے دیں تو سامنے کا دشمن زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ چونکہ انہوں نے اپنے لیے کچھ کیا ہی نہیں، جو کچھ کیا خوشنودی پروردگار کے لیے کیا، جو کچھ کیا خدا کی خوشنودی کے لیے کیا، جو بھی کیا خدا کی خوشنودی کے لیے کیا۔ ایک مرتبہ جب اپنا نشان لگا دیا، اب دور سے ایک شخص آیا، اس کا نام کیا تھا؟ سنان ابن انس۔ کون تھا یہ؟ شہزادہ علی اکبر کا قاتل تھا، سنان ابن انس۔ نشان دیکھ کر کے آ گیا، آنے کے بعد وہاں پر اب جب وہاں پہنچا تو امام کے پاس اس کو لے جا کر کے پیش کیا گیا کہ کوئی ایک ہے راستے میں مسافر ہے، وہ یہاں پر رات میں مہمان بن کر رکنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ امام کے سامنے جب اسے لے جایا گیا، اب اس نے چوتھے امام کو پہچان لیا، امام زین العابدین علیہ السلام کو اس نے پہچان لیا، اور یہ سوچا
یہ میں نے کیا کر دیا، میں کہاں آ کر کے پھنس گیا، اب تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نہیں، امام نے یہ ظاہر ہونے ہی نہیں دیا کہ میں نے تمہیں پہچانا ہے۔ امام نے اس کے لیے رکنے کا اہتمام کروایا، انتظام کروایا، اور سارا انتظام کرنے کے بعد کھانا پینا کھلا کر کے اسے سلا دیا گیا۔ صبح ہوئی، جب وہ اب چونکہ صبح ہوئی تو کوشش کر رہا تھا کتنی جلدی میں یہاں سے چلا جاؤں، اس فراق میں تھا، اس کوشش میں تھا کہ میں کتنی جلدی یہاں سے چلا جاؤں۔ کوشش اس کی یہی تھی کہ میں یہاں سے کتنی جلدی بھاگ جاؤں اور مجھ کو کہیں یہ قتل نہ کرا دیں، کہیں یہ مجھے مروا نہ دیں۔ ایک مرتبہ چونکہ عرب کا دستور تھا کہ سردار سے مل کر کے جایا جاتا تھا، اس کو امام کے سامنے لایا گیا امام سے ملاقات کے لیے۔ امام نے کہا سن، اگر تیری سواری کمزور ہو، جس منزل تک تو پہنچنا چاہتا ہے اس منزل تک تیری سواری تجھے پہنچا نہ پا رہی ہو تو میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر دوں، اگر تیرے پاس زیادہ راہ کم ہو تو زیادہ راہ کا انتظام کر دوں، اگر تیرے پاس جو بھی کم ہو اس چیز کا میں اہتمام کر دوں، انتظام کر دوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں مولا میرے پاس سب کچھ ہے، چلنے لگا۔ چلتے چلتے اب امام نے کہا سنان ابن انس، تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اہل بیت کا کردار دیکھیے، اہل بیت کا کردار دیکھیے، اس گھرانے کا اخلاق دیکھو، دنیا پہچانے اس گھرانے کے اخلاق کو، اس گھرانے کے کردار کو۔ یہ نہ سوچنا کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں خوب جانتا ہوں کہ تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ میں تجھ سے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لوں۔ میرے بھائی کے خون کا بدلہ لینے والا تو کوئی اور ہے جو تجھ سے بہت جلد لے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب بات سمجھ آ گئی نا، اخلاق اور کردار۔ رسول کے زمانے میں ایک شخص ابو سمسام نامی ایک شخص رسول کے پاس آیا، اور آنے کے بعد رسول سے چند سوالات کیے، اور رسول نے اس کو سارے جوابات دیے۔ جوابات دینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو رسول نے کہا سن، اگر تو اپنی پوری قوم کو مسلمان بنا کر لائے گا، اگر تو اپنی پوری قوم کو، پورے قبیلے کو مسلمان بنا کر لاتا ہے تو میں تجھے 70 اونٹ، سرخ اونٹ، زر و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ عطا کروں گا۔ پہلے آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں، اس زمانے میں ایک سرخ اونٹ، سیاہ آنکھوں والا اونٹ جس کے پاس ہوتا تھا، اس کو رئیسوں میں شمار کیا جاتا تھا، بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر رسول نے کیا کہا، میں تجھے 70 اونٹ عطا کروں گا، زر و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ عطا کروں گا، 70 اونٹ دوں گا، اور اوپر سے سرخ اونٹ سے آنکھوں والے اونٹ، حاشیہ یہ لگائے زر و جواہرات سے لدے ہوئے۔ آدمی بڑا ہوشیار تھا، کہا ٹھیک ہے، چلا مسجد کے دروازے تک پہنچا۔ ایک مرتبہ فوراً کہا، پلٹ کر آیا، کہا اگر میں مسلمان بنا کر پلٹا اور آپ نہ ہوئے تو؟ کہا بات تو تم نے صحیح کہی۔ فوراً کہا یا علی کاغذ اور قلم لے آؤ۔ علی نے کاغذ اور قلم دیا۔ علی کوئی ان لوگوں میں سے تو تھے نہیں جو کاغذ اور قلم دینے سے انکار کر دیتے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، جو کاغذ اور قلم دینے سے انکار کر دیتے۔
کاغذ اور قلم لیا، تحریر لکھا، اپنی مہر لگائی، لے کر کے چلا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ پلٹا۔ اب جو پلٹا تو کلمہ پڑھوا کر پلٹا، قوم کو ساتھ لے کر آیا، اور فوراً مدینے میں آنے کے بعد پوچھتا ہے بھائی جانشین رسول کہاں ہے؟ لوگوں نے مسجد میں بھیج دیا۔ مسجد میں گیا، جانے کے بعد ایک مرتبہ ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سلام کیا، ادب سے جا کر کے بیٹھ گیا۔ ادب سے جا کر کے بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ جیب سے تحریر نکالی، نکالنے کے بعد سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی تحریر نکال کر کے سامنے رکھی، کہا سرکار تحریر تو پہچان گئے ہوں گے؟ کہا سرکار تحریر تو پہچان گئے ہوں گے؟ کہا نہیں، تحریر میں نہیں پہچان پایا۔ یہ کس کی تحریر ہے؟ کیا ہے اس میں؟ ہم کہہ رہے ہیں اگر زندگی میں کوئی چیز، کوئی کسی کی تحریر دیکھتا ہے تب تو پہچانتا ہے۔ رسول نے آخری وقت میں کہا کاغذ اور قلم دے دو، انہوں نے کاغذ اور قلم دینے سے انکار کر دیا۔ جب تحریر دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ جب تحریر انہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں تو کہاں سے پہچانیں گے؟ کیا پہچانیں گے کہ کس کی تحریر ہے، کیا ہے؟ کہا حضور یہی مسجد تھی، یہی جگہ تھی جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی رسول تھے۔ پورا واقعہ اپنا بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد کہا ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا۔ کہا رسول دنیا میں چھوڑ کر کیا گئے ہیں؟ ایک اونٹنی چھوڑا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک عصا چھوڑا تھا، اونٹنی اور عصا یاد رہا، پورا باغ فتق ہضم کر گئے، اس کا نام نہیں لیا۔ بس ایک بات کہا کہ رسول دنیا میں چھوڑ کر کیا گئے، چھوڑ ہی کر کیا گئے؟ کہا ایک باغ، ایک اونٹنی چھوڑی تھی، ایک عصا چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ابو سمسام نام کے انسان شخص کو غصہ آ گیا۔ کہا سنو، یا تو تم جھوٹے ہو یا معاذ اللہ نعوذ باللہ تمہارا رسول جھوٹا تھا، لیکن رسول جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ اس نے مجھے کلمہ پڑھوایا ہے، میرے سارے سوالوں کو جواب دیا، تم ہی غلط جگہ آ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ دھکا دے کر کے مسجد سے نکلوا دیا۔ مسجد کے باہر ابھی نکالا ہی تھا، فوراً باہر مولا کائنات مل گئے۔ کہا کہاں گیا تھا؟ کہا جانشین رسول کے پاس گیا تھا۔ کہا چل ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ کہا یہ کون تھے؟ کہا یہ تم فیصلہ کرو کون تھے، لیکن ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ لے کر کے گئے، دروازے پر پہنچے تو دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، بوریے کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تق الباب کیا، مولا کائنات باہر آئے۔ جیسے ہی مولا کائنات باہر آئے، فوراً ابو سمسام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا لا ابو سمسام، میرے بھائی کی تحریر کہاں ہے؟ میں کل سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر، میں کل سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، لا میرے بھائی کی تحریر کہاں ہے؟ بھائی کی تحریر لیا، پڑھا، آنکھوں سے لگایا۔ کہا ابو سمسام کل قوم کو لے کر کے فلاں پہاڑی کے قریب تم آ جانا، اور کہا قمبر جا کر مدینے میں اعلان کر دو کہ جانشین رسول رسول کی تحریر کو سچ کر کے دکھائے گا۔ اب پتا چلے گا صدیق اکبر کون ہے۔ جھوٹا لقب لے لینا کمال نہیں ہے، صدیق کا لقب لے لینا کمال نہیں ہے، صدیق بن کر دکھانا پڑتا ہے۔ کہا جاؤ قمبر اعلان کر دو۔ قمبر گئے، اعلان کیا کل
جانشین رسول، رسول کی تحریر کو سچ کر کے دکھائے گا۔ ادھر علی چلے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے۔ اور آج کچھ اور مولا کائنات کو بتانا ہے کہ دیکھو آج میں بھی اپنے جانشین کا اعلان کروں گا، جیسے رسول نے اپنے جانشین کا اعلان غدیر کے میدان میں لوگوں کے ہجوم میں کیا تھا، ویسے ہی آج میں مدینے والوں کو اکٹھا کر کے اپنے جانشین کا اعلان کروں گا۔ ایک مرتبہ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد امام حسن سے معاملہ نہیں بتایا، ماجرا نہیں بتایا، عصا ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ بیٹا۔ امام حسن آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد تاریخ ابو سمسام کا بیان ہے، میں امام حسن کے ساتھ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ایک پتھر کے قریب گئے اور جانے کے بعد ایک عصا مارا، عصا مارا، ایک آواز سی پیدا ہوئی۔ اب جو آواز پیدا ہوئی ایک مہار نکلی، مہار نکلی، اس مہار کو پکڑ کر کے جو کھینچا، اس مہار کو پکڑ کر کے جو کھینچا تو زر و جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ، سرخ اونٹ سے آنکھوں والے اونٹ نکلنا شروع ہوئے، اور ایک مرتبہ مہار ابو سمسام کے حوالے کر دیے امام حسن نے۔ جیسے مہار ابو سمسام کے حوالے کی، کہا ابو سمسام جب تیری تعداد پوری ہو جائے تو بس کہہ دینا، جب تیری تعداد پوری ہو جائے تو بس کہہ دینا۔ ایک مرتبہ مہار پکڑ کر کے آگے بڑھا، جیسے ہی 70 اونٹ پورے ہوئے فوراً کہا بس میرے مولا بس، بس میرے مولا بس۔ میں کہوں گا ابو سمسام تو ایسے در پر آیا تھا جہاں دینے والا بس نہیں کہتا ہے بلکہ لینے والا بس کہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں دینے والا بس نہیں کہتا ہے، جہاں لینے والا بس کہتا ہے۔ اس در کی سخاوت، اس در کی عظمت بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ اس پہاڑی میں اللہ نے قرآن کی تفسیر میں رکھا ہے اس واقعے کو، کہ اس پہاڑ میں اللہ نے اونٹ محفوظ رکھے تھے اسی واقعات کے لیے۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے۔ ہاں زاداران امام مظلوم کربلا، آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی، مجھے بھی نہیں پتہ چلا، قریب 40 منٹ ہونے والے ہیں، اور یہ وقت کیسے گزر گیا ہمیں بھی نہیں معلوم ہوا۔ آج کی تاریخ زینب کے لخت جگر کا ماتم ہے۔ ہاں عزادارو، وہ زینب جس کا کربلا میں گھر اجڑ گیا، جس کی کربلا میں نسل مٹ گئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، اب چند روز اور بچے ہیں۔ آپ نے اتنی محنتوں سے، اتنی مشقتوں سے آن لائن مجلسوں کا اہتمام کروایا ہے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، چونکہ یہ آنسو اگر شہزادی کے رومال میں جگہ پا گئے تو یقیناً وہی ہماری بخشش کا سہارا ہو جائیں گے۔ ہاں زادارو، کربلا کے میدان میں جب ایک ایک کر کے شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، ایک ایک کر کے شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اب اون محمد ایک مرتبہ حسین مظلوم کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا مامو جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین مظلوم نے کہا تم تو ہمارے لخت جگر ہو، تم ہماری بہن کی نشانی ہو، ہم تمہیں یہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ ادھر پلٹ کر جناب زینب کے پاس آئے، ایک زانو پر جناب زینب نے اون کو بیٹھایا، ایک زانو پر محمد کو بیٹھایا، کہا دیکھو اکبر سے پہلے تمہیں اپنی شہادت
پیش کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ بار بار اجازت کے لیے جا رہے ہیں، حسین مظلوم اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آخر میں جب ایک مرتبہ آئے اور تڑپ کر کہا اماں کیا جنگ ہماری قسمت میں نہیں ہے؟ کیا جنگ ہماری قسمت میں نہیں ہے؟ ماموں کے اوپر جان نچھاور کرنا ہماری قسمت میں نہیں ہے؟ جناب زینب نے کہا فضہ میرے بھیا حسین کو بلا لاؤ۔ جناب فضہ گئیں، حسین مظلوم کو بلا کر لائیں۔ ایک مرتبہ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، حسین مظلوم کہہ رہے ہیں نہیں بہن، یہ بچے تو تمہاری نشانی ہیں، ان کو میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک بار تو شہزادی زینب نے کہا بھیا اس طریقے سے اگر اور بھی بچے ہوتے تو میں آپ کے اوپر قربان کر دیتی۔ ہاں عزادارو تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زینب کے اصرار پر اجازت دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے اونو محمد سوار ہو کر کے میدان میں پہنچے۔ اب جو میدان میں پہنچے تو جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک طرف سے اون حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف سے محمد حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرات کے کنارے پہنچے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو متوجہ کیا اور کہا کہ بھیا اماں نے کہا تھا اگر جنگ کرتے کرتے فرات پر پہنچ جانا، ایسا نہ ہو کہ پیاس بڑھ جائے۔ اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اگر تم نے اصغر سے پہلے پانی پی لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی اور اس طریقے سے حملہ کیا کہ اب اون محمد سے سنبھلا نہ گیا اور آواز دی ماموں میرا آخری سلام قبول ہو۔ عزادارو ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے۔ عزادارو میرے پاس جملے نہیں ہیں۔ وہ عباس جو شہزادی زینب کو اتنا چاہتا تھا، شہزادی زینب کے لخت جگر کا جنازہ عباس نے کس کلیجے سے اٹھایا ہوگا؟ آپ نے غور کیا؟ آپ نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے جنازہ اٹھایا ہوگا شہزادی زینب کے لخت جگر کا؟ اور جنازہ لے کر کے ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جنازے کو عباس نے اٹھایا، ایک جنازے کو حسین مظلوم نے اٹھایا اور لا کر کے خیمے میں رکھا۔ جناب زینب نے ماتم نہ کیا، شکر خدا کا سجدہ کیا۔ بس عزادارو مجلس تمام کر دوں گا، شہزادی زینب نے ماتم کہاں کیا؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا، روزانہ جناب عبداللہ سید سجاد کے پاس آتے تھے اور واقعات کربلا سنتے تھے، گریہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک روز نماز صبح کے فوراً بعد جناب عبداللہ جیسے ہی آئے، اس وقت کوئی نہیں آیا تھا، لوگ آتے تھے صبح میں اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام واقعات کربلا سناتے تھے، لوگ گریہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ابھی کوئی آیا نہیں تھا، اکیلے جناب عبداللہ تھے۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھا جان آپ روزانہ آتے ہیں، واقعات کربلا سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، میرے بابا حسین پر آنسو بہاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ کہا ہاں بیٹا سجاد کہنا تو چاہتا ہوں لیکن کہہ نہیں پاتا۔ کیا تمہاری پھوپھی اماں کچھ ناراض ہیں؟ بس میں اتنا چاہتا ہوں اتنی دیر کے لیے گھر چلی جائیں، میں انہیں روک نہیں رہا ہوں، میں انہیں بلا نہیں رہا ہوں، چند لمحوں کے لیے گھر آ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے پھوپھا جان آج آپ گھر تشریف لے جائیے، میں پھوپھی اماں کو بھیجتا ہوں۔ سید سجاد بیت الشرف میں آئے، جناب زینب کو پیغام بھجوایا۔ آج زینب واقعات کربلا کے بعد اپنے گھر کی طرف چلی، عورتوں کے ہجوم میں چلی جناب زینب۔ ایک مرتبہ زینب کو کربلا یاد آ گیا اور کہا یہی زینب جب کربلا سے کوفہ چلی تھی تو کیا عالم تھا۔ اب جو زینب بیت الشرف میں پہنچی، اپنے گھر میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے، اس وقت عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ جناب زینب جیسے ہی گھر میں پہنچی، گھر میں پہنچ کر بیٹھ کر گریہ کرنے لگی۔
گریا کرنے لگی، رونے لگی۔ اتنے میں عبداللہ آ گئے اور آنے کے بعد کہا بی بی تم کون ہو جو اس طریقے سے گریا کر رہی ہو، ماتم کر رہی ہو؟ ہمارا گھر تو کربلا میں اجڑ گیا، ہمارا گھر تو کربلا میں برباد ہو گیا، اب ہمارے گھر میں کوئی نہیں، تم کون ہو؟ جیسے یہ جملہ کہا کہ بی بی تم کون ہو جو اس طریقے سے گریا کر رہی ہو، اس طریقے سے ماتم کر رہی ہو؟ ہمارا گھر تو کربلا میں اجڑ گیا، ہمارا گھر تو کربلا میں برباد ہو گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر کو اٹھایا، کہا عبداللہ اگر کوفہ والوں نے نہ پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو گے؟ عزادارو بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی زینب جناب عبداللہ تڑپ گئے، ہاتھوں کو پکڑ کر بازوؤں کو پکڑ کر اٹھانا چاہا، کہا عبداللہ ہاتھوں کو ہٹا لو، ہاتھوں کو جوڑا۔ شہزادی کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ردا کو ہٹایا، کہا دیکھو جن نشانوں میں رسن باندھی گئی تھی ابھی زخم بھرے نہیں ہیں۔ عبداللہ نے سہارا دیا، سہارا دے کر کے حجرے کی طرف لے کر کے چلے۔ کیا دیکھا؟ حجرے میں دو ننھے ننھے بستر لگے ہیں۔ اب جناب زینب کو برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے دونوں بستروں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ہو ان کو کے بستر پر۔ آپ بھی صاحبان اولاد ہیں، ذرا اس بات پر غور کیجئے جناب زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ایک ہاتھ ان کے بستر پر، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، بیٹا اولو محمد تمہاری ماں شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر سکی، لیکن وہ زینب کیا کرے، اپنے بھیا کا ماتم کرتی یا تمہارا ماتم کرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ارزم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے، اس مجلس میں جو حاضرین ہیں میرے معبود ان سب کے دلی ارمان، دلی مقاصد کو تو پورا کر دے۔ اس آن لائن اشرا کروانے والوں کے کاروبار میں اور ترقی عطا کر، ان کے حوصلوں کو اور بلندی عطا کر کہ نام حسین کو اسی طریقے سے دنیا میں یہ روشن کرتے پھریں اور اہل بیت کے اقوال کو اسی طریقے سے دنیا میں عام کرتے پھریں۔ محمد وآل محمد کے صدقے سے، چاردہ معصومین کے طفیل سے ہم سب کا شمار امام زمان علیہ السلام کے ناصرین میں۔